السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں فریحہ مرتا کے قلم سے تحریر کردہ خوبصورت ناول زمزمہ کی قسط نمبر 17۔ لیکن اس قسط سے پہلے آپ کو کرنا ہوگا چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کرنا ہوگا بیل آئیکن کو، تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی اور معیاری ویڈیو کی نوٹیفیکیشن موصول ہو سکے۔ اب آتے ہیں قسط کی جانب۔ پاپا میرا پاسپورٹ تو دے دیں۔ ناشتہ کرنے کے فوراً بعد وہ حمیر غازیان کے سر پر سوار ہو گیا تھا۔ مل جائے گا پاسپورٹ بھی، انہوں نے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے ہو کر کفلنگ لگاتے ہوئے کہا۔ اس نے بمشکل غصہ دبایا تھا اور پھر منہ بنائے وہیں جم کر کھڑا ہو گیا تھا۔ میں آفس جا رہا ہوں، تم جا کر اسے لے آؤ۔ رات 2 بجے کی اس کی فلائٹ ہے، کچھ ٹائم وہ یہاں بھی اسپینڈ کر لے گی۔ اس کے غصے کو صاف نظر انداز کرتے ہوئے انہوں نے اپنی تیاری پر دھیان دیتے ہوئے کہا۔ وہ کسی بزنس میٹنگ میں جانے کے لیے تیار ہو رہے تھے۔ کیا؟ کسے لے آؤں؟ کس کی بات کر رہے ہیں آپ؟ اس نے یکے بعد دیگرے کئی سوال کر ڈالے تھے۔ حمیر غازیان کے ماتھے پر واضح بل پڑے تھے۔ پہلے ہی انہیں آفس سے دیر ہو رہی تھی۔ شاہ میر نیچے ان کا انتظار کر رہا تھا اور اب صاحبزادے کو صبح صبح اپنے سر پر سوار دے کر وہ جھنجھلا گئے تھے۔ زمزمہ کو؟ انہوں نے برہمی سے اسے دیکھا تھا۔ بٹ وائی؟ آپ سے میری زندگی میں سکون برداشت نہیں ہوتا پاپا؟ ایک تو زبردستی اسے میرے سر پر مسلط کر دیا ہے۔ کچھ وقت تو سکون سے گزار لینے دیں۔ ابھی اسے لے آؤں تاکہ آتے ہی وہ مسلسل ٹیں ٹیں کر کے میرا دماغ کھا لے۔ وہ رکے بغیر بولتا چلا گیا، اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ دروازے کے پاس کھڑا شاہ میر سب سن چکا ہے۔ کسی نے اسے تمہارے سر پر مسلط نہیں کیا احد، تم نے اسے پورے ہوش و حواس میں قبول کیا ہے، میر نے اندر آتے ہوئے بڑی سنجیدگی سے کہا تھا۔ وہ لہجے بھر کو خاموش چپ ہو گیا تھا، پھر حمیر غازیان کے چہرے پر کچھ کھوجنے کی کوشش کی۔ ان کا چہرہ اسپاٹ تھا۔ میرے ساتھ زبردستی کی گئی ہے، اس نے صاف گوئی سے جواب دیا۔ میر کو اس کی بلا وجہ کی ضد پر غصہ آیا، پر خاموشی اختیار کر لی تھی۔ تمہیں وقت بتائے گا کہ تمہارے باپ کا فیصلہ تمہارے لیے کتنا اچھا تھا۔ زمزمہ دنیا کی پہلی اور آخری لڑکی ہے جو صرف تمہارے لیے بنی ہے۔ وہ بڑی سنجیدگی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولے تھے، پھر اسے چپ چاپ کھڑا چھوڑ کر نیچے چلے گئے تھے۔ اسے لینے چلے جانا۔ میر ہلکی سے مسکراہٹ کے ساتھ اس کے کندھے پر دباؤ ڈال کر چلا گیا تھا۔ اس کا دماغ ایک بار پھر زمزمہ کی طرف چلا گیا تھا۔ اف! اس نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا، پھر کچھ سوچ کر پاکٹ سے فون نکالا۔ بورس کیمپس کے سامنے کھڑا کسی لڑکے سے بات کر رہا تھا۔ فون کی رنگ ٹون پر اس نے ہاتھ میں پکڑا فون آنکھوں کے سامنے کیا۔ جزین کی کال آ رہی تھی۔ وہ اس لڑکے سے معذرت کر کے ایک بینچ پر بیٹھ گیا تھا۔ بڑے خوشگوار موڈ میں اس نے جزین کی کال پک کی۔ میرا نکاح ہو گیا بورس۔ چنچلاہٹ اور بیزاریت سے بھرپور آواز بورس کے کانوں میں پڑی تھی۔ ایک لمحے کے لیے بورس اچھل کر ہی رہ گیا تھا۔ ہیلو ہائی کے بغیر ہی وہ اپنے نکاح کی خبر سنا رہا تھا، وہ بھی اتنے ہولناک انداز میں۔ ایسی بد تہذیبی کی توقع جزین سے ہی کی جا سکتی تھی۔ کنگریچولیشنز برو۔ بورس نے بڑی خوشگواری سے اسے مبارکباد دی۔ میں لارا اور ایگر کو بھی یہ خبر سناتا ہوں۔ اسٹاپ اٹ، خبردار جو کسی کو کچھ بتایا، اس نے سخت لہجے میں وارن کیا۔ بورس یکدم ڈھیلا پڑ گیا۔ تو کیا چاہتے ہو تم؟ شادی پر بھی انوائٹ نہیں کیا تم نے؟ بورس نے ناراضی سے کہا۔ بورس، یہ کوئی شادی نہیں ہے، اٹس جسٹ اے میرج کانٹریکٹ، پیپر میرج یو نو، اس نے ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہا۔ بورس چند لمحے خاموش رہا، پھر دھیمی آواز میں بولا، ایون سو دا میرج کانٹریکٹ از ریئل، تب بھی نکاح تو اصلی ہے۔ وہ چند لمحوں کے لیے کچھ بول ہی نہیں سکا۔ بورس ٹھیک کہہ رہا تھا، رشتہ چاہے کاغذی تھا مگر اصلی تھا۔ ان کا نکاح پورے خاندان کے سامنے ہوا تھا۔ اس نے زمزمہ کو پورے ہوش و حواس میں قبول کیا تھا۔ اس کے کہہ دینے سے نکاح کی حیثیت تو نہیں بدل جانی تھی۔ جو بھی ہے، ہمارا رشتہ صرف عارضی نکاح کا رشتہ ہے، اس نے کمزور سی آواز میں کہا۔ پتہ نہیں وہ کس کو یقین دلانا چاہ رہا تھا، بورس کو یا خود کو۔ اینڈ نکاح از جینون ریلیشن شپ مین، اور نکاح ہی تو اصل رشتہ ہے یار۔ بورس نے ایک بار پھر اسے لاجواب کر دیا تھا۔ وہ ایک بار پھر خاموش ہو گیا تھا۔ میں واپس آ رہا ہوں، اس نے بات بدلنے میں ہی عافیت جانی۔ اوہ دیٹس گریٹ، کب آ رہے ہو؟ بورس کی آواز میں پہلے والی گرم جوشی لوٹ آئی تھی۔ وہ حقیقت میں جزین کو مس کر رہا تھا۔ اس کے بغیر ماسکو میں وہ رونق نظر نہیں آ رہی تھی۔ کل پہنچ جاؤں گا، آج رات 2 بجے کی فلائٹ ہے، اس نے پروگرام بتایا، پھر کچھ یاد آنے پر سر پر ہاتھ مارا۔ میں تو بھول ہی گیا تھا تم سے پوچھنا، یونیورسٹی کا کیا بنا؟ کلاسز سٹارٹ ہو گئی ہیں؟ ہاں، لیکن ابھی ریگولر کلاسز سٹارٹ ہوئے 1 ویک ہوا ہے، زیادہ مسئلہ نہیں ہوگا۔
بورس نے سہولت سے جواب دیا۔ اس کا جواب سن کر جزین نے سکون کی سانس لی۔ اوکے، مجھے ابھی کہیں جانا ہے، سی یو۔ اس نے الوداعی کلمات کہہ کر فون بند کر دیا تھا۔ سی یو بڈی، بورس نے مسکراتے ہوئے کہا تھا، پھر فون بند کر دیا۔ ایک گہری مسکراہٹ اس کے لبوں پر رینگ گئی تھی۔ آخر کار جزین واپس آ رہا تھا۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی۔ زمزمہ بیٹی ادھر آؤ، ابا نے اسے لاؤنج میں کسی سوچ میں گم بیٹھے دیکھ کر پکارا۔ وہ اٹھ کر ان کے پاس چلی آئی تھی اور ان کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ مجھ سے ناراض تو نہیں ہو؟ اس کے چہرے کو ہاتھوں سے تھام کر انہوں نے پوچھا۔ اس نے بے اختیار آنکھوں میں امڑتی نمی اپنے اندر اتاری تھی۔ نہیں ابا، میں آپ سے کبھی ناراض نہیں ہو سکتی، وہ ان کے ہاتھ تھام کر بولی تھی۔ اس کی آواز میں موجود نمی فیصل صاحب محسوس کر چکے تھے۔ میرا بچہ، ہمیں غلط مت سمجھنا، تم ہم پر بوجھ نہیں، فرض ہو، اور فرض ادا کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا۔ میں نہیں جانتا کہ میں نے تمہارے لیے جو فیصلہ کیا ہے وہ ٹھیک ہوگا یا نہیں، لیکن ہم فیصلے اپنے حق میں خود بہتر بنا سکتے ہیں عظیم۔ بعض اوقات وقت اور حالات کے ساتھ سمجھوتا کرنا پڑتا ہے۔ زندگی ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی، حالات بدل جاتے ہیں، لیکن وہ سانس لینے کو رکے، پھر اس کی طرف دیکھا۔ وہ ان کے بولنے کے منتظر تھی۔ خود کو بدلو، حالات تمہارے حق میں بدل جائیں گے۔ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر نصیحت کی تھی۔ اس نے ان کی بات غور سے سن کر سر ہلایا تھا۔ زیم، فلائٹ ہے کل کی، دیکھ لو کچھ رہ تو نہیں گیا، آئمہ مصروف سے انداز میں کہتی اندر داخل ہوئی تھی۔ پھر دونوں باپ بیٹی کو یوں دیکھ کر ٹھٹک کر رک گئی تھی۔ ان کا دل بھر آیا تھا۔ وہ پہلی بار ان سے اتنی دور جا رہی تھی اور پتہ نہیں کب واپس آتی۔ اداس مت ہو، جب بھی ہماری یاد آئے فون کر لینا، آئمہ نے جذبات کے پل پر بند باندھ کر اسے دلاسا دیا۔ وہ کچھ نہیں بولی، بس یوں ہی ابا کے سینے سے لگی رہی تھی۔ امی، باہر کوئی آیا ہے، صلہ کی پرجوش آواز پر سب نے چونک کر اسے دیکھا۔ کون؟ اس نے بے اختیار پوچھا۔ جزین بھائی، حمزہ چہکتا ہوا اندر آیا تھا۔ اس کے پیچھے جزین کو کھڑے دیکھ کر وہ یکدم کھڑی ہو گئی تھی۔ مجھے زمزمہ کو گھر لے کر جانا ہے، پاپا نے بھیجا ہے، اس نے کھڑے کھڑے فیصل صاحب سے مدعا بیان کیا۔ ٹھیک ہے، لے جا سکتے ہو، لیکن بیٹھ جاؤ، چائے پی کر جانا، اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ وہ نرمی سے بولے۔ نہیں انکل، مجھے ضروری کام سے جانا ہے، کچھ سامان بھی لے کر کرنے والا ہے، پیک کرنے والا ہے، رات کی فلائٹ ہے، وہ معذرت خواہانہ انداز میں بولا۔ زیم، جلدی سے تیار ہو کر آؤ۔ آئمہ کے کہنے پر وہ خاموشی سے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ پورے 10 منٹ بعد وہ چینج کر کے آ گئی تھی۔ احد نے ایک نظر اسے دیکھا۔ بلیک کلر کی شلوار قمیض کے ساتھ اس نے اونی رنگ کی شال سر پہ لے رکھی تھی۔ چہرہ کسی بھی قسم کے میک اپ سے پاک تھا۔ وہ سادگی میں بھی اسے چونکا گئی تھی۔ چلیں، وہ اس کے ہمراہ باہر کی جانب بڑھا تھا۔ رمیسا گھر میں بیٹھ کر بور ہو رہی تھی۔ شامیر کے آفس جانے کے بعد اس کے پاس گھر میں کرنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا۔ صفائی ستھرائی کے لیے گھر میں ملازموں کی ایک فوج تھی۔ اتنے دنوں میں اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ گھر میں کھانا بہت کم پکتا تھا۔ جزین اکثر باہر سے ہی کھانا کھا کر آتا تھا دوستوں کے ساتھ۔ شامیر کو آفس میں دیر ہو جاتی تھی تو اپنے بزنس پارٹنرز کے ساتھ لنچ یا ڈنر کرنے چلے جاتا تھا۔ وہ ان تینوں باپ بیٹوں کو صرف ناشتے کے وقت ایک میز پر دیکھتی تھی۔ جزین اکثر ناشتے پر بھی موجود نہیں ہوتا تھا۔ اس گھر کے نفوس آپس میں خونی رشتوں میں بندھے ہونے کے باوجود بہت الگ الگ زندگیاں گزار رہے تھے۔ سب کچھ ہونے کے باوجود اس گھر میں کچھ کمی تھی۔ ایک گہری خاموشی اور سناٹا کاٹ کھانے کو دوڑتا تھا۔ شام میں جزین اور شامیر اگر کبھی اکٹھے ہوتے تو رونق لگ جاتی تھی۔ اسے شدت سے احساس ہوا کہ اس گھر میں کوئی عورت نہیں تھی جو اس گھر کا شیرازہ بکھرنے کے بجائے سمیٹے، اور اب رمیسا کو یہ کام کرنا تھا۔ وہ یہی سوچتے ہوئے کچن میں آئی تھی۔ السلام علیکم بی بی، کچھ چاہیے آپ کو؟ کچن میں کھڑی زہرا نے ادب سے اسے دیکھ کر پوچھا۔ وعلیکم السلام، نہیں میں اصل میں کھانا بنانے آئی ہوں، وہ جھجکتے ہوئے بولی۔ جی بی بی، یہ آپ کا گھر ہے، ضرور بنائیں، لیکن شامیر سر کو پتہ چل گیا کہ میں نے آپ کو کچن میں کام کرنے دیا ہے تو وہ خفا ہوں گے۔ وہ کچھ نہیں کہیں گے، آپ بے فکر رہیں، وہ کھل کر مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ آپ یہ بتائیں لنچ میں سب کیا لیتے ہیں، بلکہ مجھے سب کی فیوریٹ ڈشز بتائیں، وہ دوستانہ انداز میں پوچھ رہی تھی۔ اس کے انداز میں بے حد نرمی تھی۔ سخرا اس سے مروب ہو چکی تھی۔ کچھ شک نہیں تھا کہ ان کی رمیسا بی بی بھی شامیر سر کی طرح نرم دل تھی۔ شامیر سر کو بریانی پسند ہے، حمیر صاحب کو دیسی ڈشز، خاص طور پر چکن کڑھائی، اور چھوٹے سر جزین کو، سخرا کہتے کہتے اچانک رک گئی۔ اس کے منہ کے زاویے یکدم بدلے تھے۔ چھوٹے صاحب کو کیا؟ رمیسا نے ابرو اٹھائی۔ ان کو کچھ بھی پسند نہیں آتا جی، ہر چیز میں کیڑے نکالتے ہیں، کہتے ہیں تم لوگ میرے سٹینڈرڈ کا کھانا نہیں بنا سکتے۔ سخرا اپنے پنجابی لہجے میں اس کی نقل اتار کر بولی۔ رمیسا کو ہنسی آ گئی تھی۔
ان کے اسٹینڈرڈ کا کھانا تو پھر زیم ہی بنا سکتی ہے۔ اف، اللہ رحم کرے زیم پر۔ رمیسا نے بے اختیار دعائیا انداز میں ہاتھ اٹھائے تھے، پھر سر جھٹک کر کھانا بنانے کا سوچنے لگی تھی۔ وہ خاموشی سے سیٹ سے ٹیک لگائے بیٹھی کھڑکی سے باہر گزرتے مناظر دیکھ رہی تھی۔ گاڑی منزل کی طرف رواں دواں تھی، سب کچھ پیچھے جا رہا تھا۔ وہ آگے جا رہی تھی یا چیزیں پیچھے جا رہی تھیں؟ اس نے بے اختیار ونڈ اسکرین سے باہر نظر آتی سڑک کو دیکھا۔ لمبی سیدھی صاف و شفاف سڑک ارد گرد ٹریفک نہ ہونے کے برابر تھی۔ زمزمہ نے گاڑی کے شیشے پر اپنا ہاتھ رکھا، پھر آہستہ آہستہ شیشہ نیچے کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ آدھے سے زیادہ شیشہ نیچے ہو چکا تھا۔ سرد ہوا کے جھونکے اس کے چہرے سے ٹکرائے تھے۔ اس نے یکدم شیشے پر سر ٹکا کر آنکھیں موند لی تھیں۔ ہوا میں خنکی اور نمی بے وقت اس نے محسوس کی تھی۔ راستہ، سیدھا راستہ۔ اس کی آواز اتنی مدھم تھی کہ کار ڈرائیو کرتے ہوئے آہت تک بھی نہیں پہنچ پائی تھی۔ وہ ایک لمحے کے لیے اس کی طرف متوجہ ہوا تھا، پھر لا تعلق بنا کار ڈرائیو کرتا رہا۔ یقین کا راستہ، صراط مستقیم کا راستہ ہے۔ سیدھا راستہ، مگر یہ ایسے ہی منزل تک نہیں لے کر جاتا۔ اس راستے پر قدم رکھتے ہی انسان کے قدم ڈگمگانے لگتے ہیں۔ پروفیسر عبدالسلام کے الفاظ یاد کر کے اس نے گہری سانس لے کر آنکھیں کھولی تھیں۔ راستہ؟ یہ کیسا راستہ ہے میرے اللہ؟ میں کس راستے پر جا رہی ہوں؟ میری منزل کیا ہے میرے رب؟ میں نہیں جانتی۔ مجھے اس راستے پر چلایا جا رہا ہے، میں اس راستے کی مسافر نہیں بننا چاہتی۔ میں نہیں جانتی کہ راستہ میری منزل ہے یا نہیں، مگر میں نے آپ پر بھروسہ کر کے سفر شروع کر دیا ہے۔ مجھے امید ہے اس کی منزل بہت خوبصورت ہوگی۔ ایک مطمئن مسکراہٹ کے ساتھ اس نے دوبارہ آنکھیں بند کر کے سیٹ کے پشت سے ٹیک لگا لی تھی۔ جزین نے اسے پکارا، چلو گھر آ گیا ہے۔ اس نے چونک کر آنکھیں کھولیں۔ ابھی تو اس نے دعا مانگی تھی۔ کیا راستے اتنی جلدی بھی کٹ جاتے ہیں؟ کیا انسان منزل پر اتنی جلدی پہنچ جاتا ہے؟ وہ سوچ کر حیران ہو رہی تھی۔ اب کیا مراقبہ کرنے بیٹھ گئی ہو؟ جزین جھنجھلا کر بولا تھا۔ وہ کچھ کہے بغیر خاموشی سے گاڑی کا دروازہ کھول کر اتری، پھر ایک گہری سانس لے کر اس بے حد خوبصورت اور وسیع و عریض محل نما گھر کو دیکھا۔ کیا یہ اس کی منزل تھی؟ اپنی شال کندھوں پر درست کرتے ہوئے اس نے بازو سینے پر لپیٹے تھے اور اس کے پیچھے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اندر داخل ہو گئی تھی۔ پاپا، بھائیان، سسٹر ان لا، سکھرا بہن، گل خان، شبو باجی، غفور بابا، گلاب خان۔ وہ لاؤنج کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوتے ہی یکدم گلا پھاڑ پھاڑ کر پتہ نہیں کس کس کو آوازیں دینے لگا تھا۔ زمزمہ ہکا بکا کھڑی اسے دیکھ رہی تھی کہ اس شخص کا دماغی توازن خراب تھا۔ پاپا، بھائیان، سب لوگ آ جائیں۔ وہ اب بھی اس کو اگنور کیے باقی سب کے نام لے لے کر چیخ رہا تھا۔ What the hell is this؟ حمیر غازیان کی گرجدار آواز پر اس کی زبان کو بریک لگے تھے۔ پھر اگلے ہی پل ان کے دیکھ کر وہ شیطانی انداز میں مسکرایا۔ کیا ہوا ہے یار، کیوں؟ میر سیڑھیاں اترتا ہوا نیچے آیا تھا اور زمزمہ کو کھڑے دیکھ کر چپ ہو گیا تھا۔ پھر جزین کو دیکھ کر بھرپور انداز میں مسکرایا۔ میر کے آتے ہی لاؤنج میں شور سن کر رمیسا بھی چلی آئی تھی۔ زمزمہ کو دیکھ کر وہ فوراً اس کی طرف لپکی تھی۔ کیا ہو گیا جزین بھائی؟ ہم ڈر گئے تھے۔ گل خان ہانپتے ہوئے لاؤنج میں آیا۔ جزین اب بھی کچھ نہیں بولا۔ سکھرا بہن، گل خان، شبو باجی، غفور بابا، گلاب خان سب ہی لاؤنج میں اس کے بولنے کا انتظار کر رہے تھے۔ یہ تم لوگوں کی باجی ہے۔ اس نے زمزمہ کو کھینچ کر ان سب کے سامنے کھڑا کر دیا۔ وہ کچھ گھبرا کر ان کی سب کے سامنے کھڑی ہو گئی تھی۔ جزین اس کے ساتھ کھڑا تھا۔ یہ آپ کی بیوی ہے جزین بھائی؟ گلاب خان نے جوش سے پوچھا۔ اس کے انداز پر نہ چاہتے ہوئے بھی لاؤنج میں موجود سب نفوس کے چہروں پر مسکراہٹ آئی تھی اور ان میں زمزمہ بھی تھی، لیکن یہ مسکراہٹ جزین کے اگلے جملے نے غصے میں بدل دی تھی۔ نہیں، یہ وائرس صرف تم لوگوں کا باجی ہے۔ اس نے کھا جانے والی نظروں سے جزین کو دیکھا تھا۔ چھوٹے صاحب مذاق نہ کرو تسی، ہم سب کو پتہ ہے یہ آپ کی بیوی ہیں۔ سکھرا بہن فوراً تڑپ کر بولی۔ جزین نے گہری سانس ہوا کے سپرد کی۔ ساری دنیا اس لڑکی کو اس کی بیوی بنانے پر تیار تھی، سوائے اس کے۔ اپنی وائرس باجی کو سلام کرو۔ اس نے سب ملازموں کو اشارہ کیا۔ السلام علیکم باجی۔ سب نے مشترکہ سلام کیا۔ وہ بس ان سب کو دیکھ کر رہ گئی۔ وعلیکم السلام۔ بمشکل اپنا غصہ پیتے ہوئے اس نے تحمل سے جواب دیا۔ تم سب جاؤ۔ میر نے آگے بڑھ کر ان سب کو جانے کا اشارہ کیا تھا۔ ان سب کے جانے کے بعد وہ چپ چاپ رومی کے ساتھ کھڑی ہو گئی تھی۔ یہ کیا تماشا تھا؟ حمیر غازیان نے برہم ہوتے ہوئے پوچھا۔ اس نے جواباً کندھے اچکائے۔ آپ کے لاڈلی بھانجے کا انٹروڈکشن کروا رہا تھا۔ زیم ہم کچن میں چلتے ہیں۔ رومی اس کا لال بھبوکا بھرے چہرے کو دیکھ کر اسے کھینچ کر کچن میں لے آئی تھی۔
کوئی بعید نہیں تھی کہ جزین پھر کچھ الٹا سیدھا بک دیتا۔ رومی، یہ شخص مجھے پاگل کر دے گا، وہ دونوں ہاتھوں میں سر تھام کر بولی۔ کچن میں موجود سینٹر ٹیبل کے گرد کرسی کھینچ کر وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھی تھیں۔ یار صبر کرو، رومی نے دلاسا دیا، اس کے علاوہ وہ اور کر بھی کیا سکتی تھی۔ یہ شخص منٹوں میں میرا خون جلا کر راکھ کر دیتا ہے، وہ کلس کر بولی تھی۔ اسے جزین کا سب کے سامنے خود کو وائرس کہنا سخت تاؤ دلا رہا تھا۔ یار بندہ برا نہیں ہے، بس ذرا الٹے دماغ کا ہے، تم سیدھا کر لینا، رمیسا نے ہلکے پھلکے انداز میں کہا۔ اس نے رمیسا کو غصیلی نظروں سے دیکھا۔ میں کیسے سیدھا کر سکتی ہوں؟ وہ تو میرے دماغ کو ہی الٹا کر کے رکھ دیتا ہے، وہ سر دونوں ہاتھوں میں تھام کر بے بسی سے بولی۔ تم اسے سیدھا کر سکتی ہو زمزمہ، شامیر نے کچن میں آتے ہوئے اس کا آخری جملہ سن لیا تھا۔ وہ اب کرسی کھینچ کر ان دونوں کے سامنے بیٹھ گیا تھا۔ اسے صرف ایک چیز سیدھا کر سکتی ہے، اور وہ ہے محبت۔ سرکش گھوڑے کو ہمیشہ پیار سے سدھارا جاتا ہے، شامیر نے نرمی سے اسے سمجھایا۔ میں جانتا ہوں وہ تمہیں تنگ کرتا ہے، جان بوجھ کر ستاتا ہے، پر ایک بات یاد رکھو، تم اس پر حق رکھتی ہو۔ وہ میچور نہیں ہے، جذباتی ہے اور ضدی بھی۔ تم سمجھدار ہو۔ میں جانتا ہوں تم دونوں اس رشتے سے خوش نہیں ہو، لیکن بچے، زندگی میں ہر چیز کی ایک ریزن ہوتی ہے۔ اللہ کی پلاننگ پرفیکٹ ہوتی ہے، وہ جس کے لیے جو کرتا ہے بیسٹ کرتا ہے۔ زمزمہ اور رمیسا سانس روکے شامیر کو سن رہی تھی۔ اگر تم اسے سمجھو گی تو میرا یقین کرو تمہیں اس سے محبت ہو جائے گی۔ وہ میرا بھائی ہے، میں اسے جانتا ہوں۔ تم اسے جان جاؤ گی تو پھر دیکھنا وہ تمہیں بھی اچھا لگنے لگے گا۔ تم نے اس کی صرف ایک سائڈ دیکھی ہے، وہ جیسا نظر آتا ہے ویسا نہیں ہے، اس کا دل بہت پیارا ہے۔ شامیر کے لہجے میں آہت کے لیے بے پناہ محبت تھی۔ میں کوشش کروں گی کہ انہیں سمجھ سکوں، اس نے دھیمی آواز میں کہا تھا۔ اپنا اور اس کا خیال رکھنا، اگر وہ تمہیں تنگ کرے تو مجھے بتانا، میں اسے سیٹ کر لوں گا، شامیر نے اٹھتے ہوئے کہا تھا، پھر اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر چلا گیا تھا۔ دیکھا، وہ برا نہیں ہے، اب تو وہ بھی کہہ کر گئے ہیں، مان لو، رمیسا نے جتانے والے انداز میں کہا اور چولہے کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ یہ وہ کون ہے؟ اس نے رمیسا کو گھورتے ہوئے معنی خیز انداز میں کہا۔ وہ جو ابھی یہاں آئے تھے، رمیسا منہ چھپاتے ہوئے بولی تھی۔ اس کے انداز پر زمزمہ کو زوروں کی ہنسی آئی تھی۔ زیم، سویڈش بنا دو نا، رومی اس کا ہاتھ تھام کر لجاجت سے بولی۔ زمزمہ نے بھویں اچکاتے ہوئے سر ہلایا تھا، پھر کھیر بنانے کے لیے کھڑی ہو گئی تھی۔ اس نے کھیر کے ساتھ ساتھ چکن کڑھائی بھی بنا لی تھی۔ بریانی رومی کے سپرد تھی۔ کھانا بناتے ہوئے اور باتیں کرتے ہوئے اس کا موڈ یکدم خوشگوار ہو گیا تھا۔ پچھلے کئی دنوں کی کلفت اور بیزاری یکدم زائل ہو گئی تھی۔ ڈھیلا سا جوڑا بنائے مصروف سی ڈائننگ ٹیبل پر رومی کے ساتھ ڈشز رکھتی وہ اسی گھر کا حصہ لگ رہی تھی۔ حمیر قاضیان ڈائننگ ہال میں ان دونوں کو ایک ساتھ کام کرتا دیکھ کر مسکرائے تھے۔ ان کے گھر میں کتنے سالوں کے بعد خوشیاں جاگی تھیں۔ ڈائننگ ٹیبل پر سربراہی کرسی پر حمیر قاضیان بیٹھے تھے۔ ان کے دائیں جانب شامیر اور اس کے ساتھ جزین بیٹھا تھا۔ شامیر کے عین سامنے رمیسا اور جزین کے سامنے والی کرسی پر زمزمہ بیٹھی تھی۔ پاپا بریانی ٹرائی کریں؟ رمیسا نے ٹرے ان کی طرف بڑھائی۔ انہوں نے دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا، پھر پلیٹ میں بریانی ڈالی۔ پہلا چمچ منہ میں ڈالتے ہی رومی پلک جھپکائے بنا ان کو دیکھ رہی تھی۔ رمیسا نروس بھی ہو رہی تھی اور پرجوش بھی۔ پتہ نہیں ان کو پسند آئے گی یا نہیں۔ یہ بریانی رومی نے بنائی ہے؟ انہوں نے پلیٹ میں چمچ رکھتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھا۔ جی پاپا، اچھی نہیں بنی؟ رومی نے بے چارگی سے پوچھا۔ بہت اچھی بنی ہے بیٹا، بلکہ پرفیکٹ ہے، میر تم بھی ٹرائی کرو، انہوں نے فراخ دلی سے تعریف کی۔ رمیسا کھل کر مسکرائی، پھر فاتحانہ نظروں سے زمزمہ کو دیکھا، جیسے کہہ رہی ہو مجھ سے سیکھو۔ واقعی رومی، یہ تو بہت مزے کی بنی ہے، شامیر نے بھی تعریف کی تھی۔ تھینک یو، رمیسا مزید اترائی۔ دیکھو پاپا نے تو مروت میں تعریف کر دی ہے، اور میر بھائی تو شریف انسان ہے، اس لیے بیوی کے ہاتھ کے بنے بد ذائقہ کھانے کی تعریف کر رہے ہیں، اس لیے زیادہ پھیلو مت۔ زمزمہ نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ رمیسا نے ہوں کہہ کر سر جھٹکا، پھر اچانک اس کی آنکھیں چمکی۔ جزین بھائی، آپ کچھ لے کیوں نہیں رہے؟ اسے خاموشی سے فون پر بزی دیکھ کر رمیسا نے اسے پکارا۔ وہ فون بند کر کے اب پوری طرح متوجہ ہو گیا تھا۔ یہ چکن کڑھائی ٹرائی کریں؟ رمیسا نے کہنے کے ساتھ ہی اسے ڈالنے کا اشارہ کیا۔ کچھ کہے بغیر اس نے خاموشی سے پلیٹ میں چکن کڑھائی ڈالی تھی اور ہاٹ پاٹ سے روٹی نکال کر اس کے ساتھ کھانے لگا تھا۔ 2-3 نوالے لینے کے بعد اس نے بس نہیں کی تھی، بلکہ رغبت سے کھانے لگا تھا۔ آپ کو پسند آئی ہے؟ زمزمہ کو کوہنی مار کر اس کی طرف متوجہ کرتے ہوئے رومی نے جزین نے پوچھا۔ ونڈرفل ٹیسٹ، بہت مزے کی ہے، کدھر سے منگوائی ہے؟ جزین نے نوالا منہ میں ڈالتے ہوئے بے اختیار تعریف کی۔ شامیر نے رمیسا کی آنکھوں میں شرارت پڑھ لی تھی۔ وہ جانتا تھا اب کیا ہونے والا ہے۔
ہے ایک زبردست شیف، خاص طور پر میرے آرڈر پر بنائی ہے اس نے۔ رمیسا نے زمزمہ کو معنی خیز نظروں سے دیکھتے ہوئے بظاہر مسکرا کر جواب دیا۔ زمزمہ چپ چاپ اپنی پلیٹ پر جھکی ہوئی تھی۔ واہ کیا ذائقہ ہے اس شیف کے ہاتھوں میں، دل چاہتا ہے اس کے ہاتھ چوم لوں۔ جزین نے ایک اور نوالا منہ میں ڈالتے ہوئے بے اختیار کہا تھا۔ زمزمہ نے رومی کی معنی خیز نظروں سے سٹپٹا کر پانی کا گلاس لبوں سے لگایا تھا۔ میر کے لیے مسکراہٹ ضبط کرنا بے حد مشکل ہو گیا تھا۔ یہ تو کوئی مشکل کام نہیں ہے لاڈلے، کیونکہ وہ شیف تمہارے سامنے ہی بیٹھی ہے۔ زمزمہ شاہ میر کی بات پر جہاں جزین کے حلق میں نوالا اٹکا تھا، وہیں پانی پیتے ہوئے زمزمہ کو اچھو لگا تھا۔ وہ بے اختیار کھانسنے لگی تھی۔ شاہ میر نے بے اختیار کہا لگایا۔ حمیر قاضیان بھی مسکرائے بغیر نہ رہ سکے تھے۔ زیم کے ہاتھ میں بہت ذائقہ ہے۔ رومی نے کھلے دل سے اس کی تعریف کی تھی۔ ہاں یہ تو ہے، وہ بے اختیار بولا، پھر زبان دانتوں تلے دبائی۔ میں نے کھا لیا، میں چلتا ہوں۔ وہ اٹھنے لگا تھا مگر حمیر قاضیان نے ٹوک دیا۔ چپ کر کے بیٹھے رہو۔ وہ دل محسوس کر واپس کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ رومی فریج سے کھیر نکال کر لے آئی۔ کھیر زمزمہ نے بنائی تھی۔ کھیر واقعی بہت لذیذ تھی۔ حمیر قاضیان نے خوش ہو کر رمیسا اور زمزمہ کو 20-20 ہزار انعام دیا تھا۔ جزین کا منہ دیکھنے کے لائق تھا۔ کھانا اچھا بنا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ مس وائرس کو انعام دیا جائے۔ اسے خاصا اعتراض ہوا تھا۔ تم منہ بند کر کے بیٹھو۔ حمیر قاضیان نے اسے گھوری سے نوازا۔ شام 7 بجے کے قریب وہ اپنے گھر واپس آ گئی تھی۔ رات 2 بجے اس کی فلائٹ تھی۔ ایک نیا سفر اس کا منتظر تھا۔ اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر وہ آہت کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی۔ اس نے سفید شلوار قمیص پہن رکھی تھی اور سرمئی شال کندھوں کے گرد لپیٹ رکھی تھی۔ وہ بار بار اپنے ہاتھوں کو رگڑ رہی تھی۔ سردی کی وجہ سے اس کی ناک سرخ پڑ رہی تھی۔ اماں ابا سے لپٹ کر وہ جانے کتنی ہی دیر تک روتی رہی تھی۔ وہ خاموشی سے اس کا رونا دیکھتا رہا تھا۔ پھر رومی کے ساتھ پتہ نہیں کیا چھپ چھپ کے کیا راز و نیاز ہوتے رہے تھے۔ اس کا خیال رکھنا۔ حمیر قاضیان نے اس سے گلے لگتے ہوئے نصیحت کی تھی۔ اس نے بڑی فرما برداری سے جی پاپا کہتے ہوئے سر کو خم کر دیا۔ مجھے آپ کی بہت یاد آئے گی بھائیان، اس نے میر کے گلے لگتے ہوئے اداسی سے کہا۔ میں چکر لگاؤں گا جب تمہاری کلاسز سٹارٹ ہو جائیں گی۔ کوئی بھی مسئلہ ہو اپنے بھائی کو بتانا، اور ہاں زمزمہ کے ساتھ تمیز سے رہنا۔ میر نے حسب عادت اس کے بال بکھیرتے ہوئے کہا تھا، اور پھر سب سے مل کر وہ چلی گئی تھی، اس شخص کے ساتھ جس کو کھوجنا اب اس کا کام تھا۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی قسط؟ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ کیا جزین کو زمزمہ سدھار پائے گی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پھر حاضر ہوں گی نئی قسط کے ساتھ، تب تک کے لیے شکریہ۔ اللہ حافظ۔